الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں،
محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ برادران اسلام، یہ گزرا ہوا ہفتہ پورے کا پورا سفر میں گزر گیا۔ شاید پیر کے دن میں یہاں سے دھاندرا فیصل آباد گیا، وہاں سے صبح آیا، پھر کراچی چلا گیا۔ کراچی میں میرے وہ بزرگ جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا ان کا چہلم تھا وہاں، تو سارا دن رات اگلے دن پھر وہاں سے مجھے واپس لاہور آنا پڑا۔ لاہور آتے ہی صرف میں نے میرے خیال میں کوئی آدھی پیالی چائے کی پی، پھر مجھے ملتان جانا پڑا، پھر ملتان سے بہاولپور جانا پڑا، بہاولپور سے پھر مجھے ملتان آنا پڑا، اور آج صبح میں واپس آیا ہوں۔ اس طرح رات دن سفر کرتے کرتے، اور ظاہر ہے سفر نہیں ہوتا، سفر میں اور بھی بہت لوازمات ہوتے ہیں، اس لیے دل، دماغ، آنکھیں، ہر چیز دائیں بائیں ہو چکی ہے۔ گزشتہ جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس مقدس کلام، اس عظیم المرتبت کلام کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم اس پیارے کلام جو ہمارا، آپ کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا محافظ ہے، میں اس کے ادب اور اس کی محبت کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا پیارا کلام، پاک کلام، محترم کلام پوری کائنات سے برتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں، اس کی تعظیم میں الفاظ بدل بدل کے اس کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ مثلا اللہ نے کہیں اسے کتاب مبین کہا، کہیں اللہ نے اسے قرآن مبین فرمایا، کہیں اللہ نے اسے نور مبین فرمایا، کہیں اللہ نے اسے برہان مبین فرمایا، کہیں اسے نذیر للعالمین فرمایا، کہیں اسے قرآن مجید فرمایا، کہیں اسے قرآن کریم فرمایا، کہیں اسے کتاب عزیز فرمایا۔ یہ سارے نام اسی پاک کلام کے ہیں، یہ سارے اسماء اسی پاک کلام کے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَکِتَابٌ عزیز، عزیز اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے یہی صفت اپنے پاک کلام کی فرمائی۔ اِنَّهُ لَکِتَابٌ عزیز، یہ غلبے والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ غلبے والی کتاب، عزت والی کتاب ہے، باطل، جھوٹ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اس کو نازل کرنے والا حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، جیسے کافر کہتے ہیں کہ یہ پیارے محمد خود بناتے ہیں،
اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں پھر اختلاف ہی اختلاف ہوتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک پڑھ جائیں، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک اسے کبھی قرآن مبین، مثلا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن ہے اور یہ کتاب مبین ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن تو قرآن ہوا، مجید بزرگی والا ہے، شان والا ہے، تمام کائنات شان میں، فضیلت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ یہ صفت خدا ہے، یہ صفت خدا ہے، اللہ کی صفت کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی تعظیم، اس کی تکریم اسی لیے ہے کہ یہ صفت خداوندی ہے۔ جیسے بندہ اللہ کا احترام کرتا ہے ویسے ہی اس پاک کلام کا احترام بھی فرض ہے۔ اسی لیے نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیار کی نشانی یہ ہے کہ بندہ قرآن سے پیار کرے۔ جو بندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حاجی صاحب ماشاءاللہ، تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرے اور قرآن مجید کا اکرام نہ کرے، احترام نہ کرے، وہ بندہ اللہ کے پیار میں جھوٹا ہے، اللہ کے پیار میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ احترام نہ کرے اور کہے جی اللہ تو میں مانتا ہوں، میرا مالک تو ہے، میرا خالق تو ہے، لیکن احترام اس کا فرض نہیں ہے، تو یہ آدمی ملحد ہے، یہ بے دین ہے۔ اسی طرح بندہ قرآن مجید کو کتاب خدا تو مانے، اس کا ادب نہ کرے، وہ بھی آدمی بے دین ہے، ملحد ہے، زندیق ہے۔ اور یہ آج کا خطبہ اچھے طریقے سے سنیں، اور وہ بھی سنیں جو سعودی عرب جا رہے ہیں، جو حج پہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں یہ فتنہ بہت زیادہ ہے کہ قرآن مجید اٹھایا اور جوتی والی تھیلی پہ رکھ دیا۔ کیوں جی حاجی صاحب؟ قرآن مجید اٹھایا، سونے لگے، ایسے رکھ دیا، بعض اوقات سرانہ دھر دیا، سجدہ کرنے لگے، قرآن مجید کو اٹھا کے ایسے رکھا جیسے یہ انگلش کی کتاب ہے۔ اس لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں بعض اوقات حج کر آتے ہیں، دین دے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میاں باہو کی جانا مکے جے حج ہوئے وچ گھر دے۔ اور ویسے بھی معاملہ سیدھا سا ہے کہ اگر آدمی قرآن مجید کا احترام نہ کرے تو میں نے آپ کو عرض کیا وہ ایسے سمجھیں جیسے یہ اللہ کا بے ادب ہے، یہ اللہ کا بے ادب ہے۔ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اور لوگ آ کے ٹیک لگا کے قرآن سے، غصہ تو پھر آتا ہے لیکن اسے ہی آتا ہے جس کے اندر کچھ ہے۔ جو بے حس ہو گئے، جنہیں احساس ہی نہیں، جو سمجھتے ہیں یہ چند اوراق ہیں، یہ جلد میں بند ورقے ہیں، اور وہاں بھی اور یہاں بھی ایک وہابی گروپ ہے جسے اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو کہو کہ یہ قرآن کا ادب کرو تو جواب میں کہتے ہیں یہ ادب کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرنے کے لیے چیز آئے اس کا ادب کرنا ٹھیک، حالانکہ
عمل اور ادب اور محبت یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں. نہیں سمجھا؟ اگر آدمی استاد کا احترام نہ کرے، محبت کا دعویٰ کرے، اگر آدمی باپ سے پیار کا دعویٰ کرے اور ادب نہ کرے تو کیا یہ پیار میں سچا ہے؟ باپ کو گالی دیتا رہے، ماں کو گالی دیتا رہے اور کہے ویسے مجھے ماں سے بڑا پیار ہے، مجھے ابے سے بڑا پیار ہے، اور دے ماں باپ کو گالیاں، تو کسی بچے سے بھی پوچھیں وہ کہیں گے یہ مکار ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بکواس کرتا ہے. کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا دل میں وقار ہوتا ہے. اگر ادب نکل جائے تو دین ذرا بھی سلامت نہیں رہتا ہے. اسی لیے ماں باپ کے پیار کی علامت یہ ہے کہ بندہ ماں باپ کا احترام کرے. استاد کے پیار کی علامت یہ ہے کہ بندہ استاد کا احترام کرے. اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے بندہ اللہ کا اکرام کرے. نماز سے محبت کی علامت یہ ہے بندہ نماز کا بھی اکرام کرے. نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ نبی کا احترام کرے. قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے بندہ قرآن کا احترام کرے. میں پڑھتا تھا تو دیکھا گیا کہ قرآن چوکی پہ رکھا ہوا تھا اور بہت ساری لمبی داڑھی والے مولوی جنہیں میں اہل حدیث کہتا ہوں، آپ وہابی کہتے ہیں، چوکی پہ قرآن رکھا، اوپر چوکی پہ پھر چوکی رکھ دی، قرآن بیچ میں پڑا ہے، اوپر چڑھ کے وہ بٹن ٹھیک کرنے لگا. اب اس کو کہا گیا کہ شلوار تو تیری آدھی پنڈلی تک پہنچی ہوئی ہے، داڑھی کی حد کوئی نہیں ہے، سر پہ کپڑا رکھنے کو ویسے گناہ سمجھتے ہیں. اوہ ظالم، نیچے قرآن چوکی پہ رکھا ہے، تو نے چوکی پہ چوکی رکھ پہ تو بٹن ٹھیک کر رہا ہے. تو اترتے ہی ویسے ہی ڈرونے ہوتے ہیں، کہنے لگا یہ ادب کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے. تو یہی بے دینی کی ابتدا ہے، یہی بے ایمانی کی ابتدا ہے. بندے پہلے بندوں کے بے ادب ہوتے ہیں، پھر بندے بزرگوں کے بے ادب ہوتے ہیں، پھر بندے نبی کے بے ادب ہوتے ہیں، پھر بندے خدا کے بے ادب ہوتے ہیں. بے ادبی بھی آہستہ آہستہ جگہ بناتی ہے، بے ایمانی بھی آہستہ آہستہ جگہ بناتی ہے، بددیانتی بھی آہستہ آہستہ جگہ بناتی ہے. یک لخت کوئی بے ایمان نہیں بنتا، پہلے چھوٹی بے ایمانی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر حد سے گزر گئے. بے ادبی بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کا احترام کرتے. کسی نے کہا آپ کہاں، یہ بچے کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ عادت پک گئی تو ہر کسی کا ادب کروں گا، اگر یہ کچی ہو گئی شروع یہیں سے ہوتی ہے. شروع اللہ اکبر. حضرت مجدد الفسانی جن کو سارے مسلک اپنا امام مانتے ہیں، جتنے مسلک ہیں بر صغیر میں سارے جانتے اور مانتے ہیں کہ بر صغیر میں دین اسلام کی حفاظت کرنے والا حضرت مجدد پاک شیخ سرہند ہے. 10ویں صدی میں دین الہی کی، دین اکبری کی یلغار سے اسلام کو بچانے والا اللہ کے حکم سے وہ شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی ہے. آپ نے خادم کو فرمایا میرا بستر بچھا، آرام کا وقت ہو گیا ہے. خادم نے بستر لگایا. شیخ سرہند آپ سونے لگے، اٹھ بیٹھے. فرمایا کوئی چیز چبھ رہی ہے، کوئی چیز چبھ رہی ہے. خادم نے کہا حضور میں نے ہر چیز کو دیکھا ہے،
دوبارہ دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے ایک ایک کر کے تلائی دیکھی، کھیس دیکھا، کہا سرکار کوئی بھی چیز نہیں، میں نے سلوٹیں بھی ٹھیک کر دی ہیں، آپ سو جائیں۔ بہت جاگ لیے آپ، پھر سوئے، پھر اٹھ بیٹھے، کہنے لگے کوئی چیز اندر چبھ رہی ہے۔ خادم اور مخدوم میں فرق ہوتا ہے، اگر دونوں برابر ہو جائیں پھر خادم کون بنے، مخدوم کون بنے۔ سرائکی میں کہتے ہیں کہ اگر ویڑے سمجھ دے ہو کہ گابے، اگر گابے، ویڑے، وچھے اگر یہ حال چلاتے تو بیلوں کی بات کون پوچھتا، دانداں دی گل کون پوچھتا۔ اب خادم جو ہے وہ محدود ہے بستر کی سلوٹوں تک۔ تیسری مرتبہ فرمایا کوئی چیز اندر چبھ رہی ہے، اس نے پورا بستر اٹھا لیا، پورا تخت اٹھا لیا، دیکھ کے کہنے لگا حضور چارپائی بھی صاف ہے، تلائی بھی صاف ہے، ہر چیز کی سلوٹ بھی کوئی نہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا میں اٹھ کے دیکھوں۔ اٹھ کے دیکھا چارپائی کے نیچے ایک صاف کاغذ پڑا ہے، چارپائی کے بھی نیچے اٹھے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ماتھے پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا، ہونٹوں پہ لگایا اور چوم کے اونچی جگہ پہ رکھ کے فرمایا یہ سبب ہے، یہ سبب ہے جو دل میں چبھ رہا تھا۔ خادم نے کہا جناب سمجھ نہیں آتی، ایک کاغذ وہ بھی خالی اور پڑا بھی چارپائی کے نیچے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے چبھ رہا ہے، مجھے چبھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی احساس میں فرق ہے، کچھ قرآن کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم وہ فقیر ہیں خالی ورقہ بھی نیچے آ جائے تو دل میں کچوکے لگتے ہیں۔ یہ فرق ہے ستھرائی کا، یہ فرق ہے پاکیزگی کا۔ ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے جو گندگی کا پورا ٹین اٹھا کے سر پہ وہ جا رہا ہے گندگی پھینکنے، اس نے ناک پہ کوئی کپڑا نہیں رکھا، صاف بھی کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے صرف گزرتا ہے تو ہیں دونوں بندے، لیکن دونوں کے احساس کا فرق ہے۔ ایک گندگی میں ڈوبا ہے اسے بدبو نہیں آتی، ایک گزرا ہے اور تکلیف محسوس۔ ایک آدمی دھوئیں کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک دھوئیں میں گزرتا ہے، ایک بھٹی سے نہیں گزر سکتا، ایک بھٹی میں کھڑا ہے، دونوں میں احساس کا فرق ہے۔ اب حضرت مجدد الف ثانی نے جو فرمایا اس کو سنیں سمجھیں، پھر سوچیں کہ قرآن کی تعظیم کیا ہے۔ آپ نے خادم کو فرمایا کہ یہ خالی کاغذ جس پہ کوئی لفظ کوئی حرف نہیں لکھا لیکن مجھے چبھ رہا تھا، کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ قبلہ کرمی صاحب آگے تشریف لے ہیں، ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی دکھائی
دے رہا ہے لیکن تو سمجھا نہیں۔ اس نے کہا حضور خالی کاغذ میں کیا سمجھوں؟ آپ نے فرمایا یہ خالی کاغذ تو ہے لیکن یہ قرآن بھی نہیں، لیکن برتن قرآن تو ہے۔ کیا کہا؟ یہ گلاس خالی ہے، آگے جی، یہ گلاس خالی ہے لیکن اس میں آب زمزم نہیں ہے، اس میں آب کوثر نہیں ہے، لیکن آ تو سکتا ہے۔ اس میں زمزم نہیں ہے لیکن زمزم کا برتن تو ہے۔ آپ نے غور فرمایا اس لیے جس سالن میں بندہ روٹی کھاتا ہے اس میں مکھیاں نہیں بیٹھنے دیتا، اسے گندگی پہ نہیں رکھتا، کیوں کہ اسے پتا ہے یہ میرے کھانے کا برتن ہے۔ جو کھانے کا برتن ہے وہ محترم ہے، جو قرآن کا برتن ہے وہ کتنا محترم ہے۔ بس فرق ہے احساس کا۔ بے حس ہو گئے کعبے کے حاجی، قرآن اٹھایا رکھا جوتے والی تھیلی پہ اور اللہ اکبر۔ احساس کا فرق ہے۔ بیٹھے ہیں کعبے میں، لاتیں سیدھی کی، ٹانگیں سیدھی کی، کعبے کی طرف ایسے اکڑ کے ٹانگیں کر کے بیٹھے ہیں۔ احساس کا فرق ہے۔ ایک وہ بھی حاجی ہے جو کعبے کی طرف تھوکنے کو بے ادبی سمجھتا ہے، یہ حج کر کے بچا لایا ہے، وہ پچھلا بھی گواہ آیا ہے۔ اس لیے اب موسم ہے حج کا، اکثر جاتے ہیں ایمان عقیدہ دے کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہاں یہ کر رہے تھے تو وہاں یہ بھی کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ آئے واپس آمین، او خیر ہے بھائی جی میں کعبے سے ہو آیا ہوں، تو کعبے میں تو یہ بھی ہو رہا تھا کہ قرآن کو انہوں نے جوتے والی تھیلی پہ رکھا تھا، تو بھی رکھ۔ وہ کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھے تھے لیکن بھول گئے بے حسی کا اجتماعی دورہ۔ کیا؟ پھر ایک نہیں دو نہیں، دیکھا دیکھی سارے ایک رنگ میں رنگے گئے۔ اب حج کا موسم ہے، جانا تو بچ کے جانا اور بچ کے آنا۔ اسی لیے میں نے موسم بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اسی لیے قرآن حکیم کی عزت کا بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید تو قرآن مجید ہے، قرآن حکیم تو قرآن حکیم ہے، قرآن کریم تو قرآن کریم ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے، اللہ فرماتا ہے انہو لقرآن کریم، فرمایا یہ قرآن کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے۔ فرمایا فی کتاب مکنون، جیسے موتی ہوتا ہے نا، موتی، اور اس موتی اس گوہر کو اگر ہو گوہری، اگر ہو جوہری، کیونکہ قدر جوہر جوہری دانت، جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، یوسف کی قدر یعقوب جانتا ہے، محمد عربی کا شان صدیق اکبر جانتا ہے۔ گدھے چرانے والے کو مل گیا لال، اس نے لال اٹھا کے گدھے کے گلے میں باندھ دیا تھا، سمجھے ہیں آپ؟ اس لیے یہ گدھے کے چرانے والے، بلکہ سیدھا کہیں کہ گدھا گیا کعبے، گیا تب بھی گدھا، پلٹ کے آیا تب بھی گدھا، اس لیے کہ فطرت بدلتی۔ ادب احترام کیوں لازم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم ہے، اور فی صحف
مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ. اس کا ٹھکانہ جانتے ہو کہاں رہا؟ یہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ. اللہ اکبر. یہ اس صحیفے میں رہا ہے جو مکرم ہے، جو مطہر ہے، جو معظم ہے. یعنی رب احساس دلا رہا ہے کہ یہ جو میرے کلام کا گوہر ہے، یہ ایک شیش محل میں نہیں، یہ ایک تاج محل میں نہیں، یہ کئی شیش محل تھے، عزت، کرامت، شان، وقار والے، پاکیزگی والے، ان میں یہ رہا ہے. اس لیے اس کو ایسے ہی پاک جگہ پہ رکھنا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ فی کتاب مکنون والطور وکتاب مستور فی رق منشور. یہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ یہ مطہر، یہ مکرم، یہ معظم، یہ پاکیزگی کی انتہا والی جگہ پہ رہا ہے. اسی لیے جب کوئی بندہ کسی کے بارے میں کہے جب میں یہاں آیا تو میرے استاد اور میرے مرشد نے جن کو مجھے جن کے حوالے فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے ترکش کا یہ آخری تیر تھا جو میں نے تمہیں دے دیا. اب تمہاری مرضی، اس کو نالی میں پھینکو، یہ تمہارا ظرف، اس کو گلی میں پھینکو، یہ اب تم پہ ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے ذلیل کریں، مجھے خوار کریں، برتن تو پھر. اس لیے کہنے والے نے اتنا کہہ کے اپنا حق ادا کر دیا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب آدمی اپنی بیٹی کی کسی کے بیٹے سے شادی کرتا ہے تو وہ زیادہ تقریر نہیں کرتا، اتنا کہتا ہے کہ جناب جی ہم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کو دے دیا ہے. اب اس کا ذرا دھیان رکھنا، اگر کوئی نیچ نہ ہو، کوئی کمینی نسل کا نہ ہو تو اسی ایک لفظ کا بھرم رکھتا ہے، یار کیا جہیز مانگنا، کیا مانگنے ٹی وی، کیا مانگنی کاریں. جنہوں نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا ان سے جہیز مانگنا یہ کمینگی نہیں تو. چلو میں آہستہ کہہ دیتا، شریف لوگ ایسی شرارت یہ کمینوں کا کام ہوتا ہے. اس لیے اشارہ سمجھے کہ قرآن مجید بھیجنے والے نے بولا تھا کہ یہ وہ قرآن دے رہا ہوں جو کریم بھی ہے، جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو مجید بھی ہے. یاسین والقرآن الحکیم صاد والقرآن ذی الذکر حامیم والکتاب المبین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم. یہ اسی قرآن کے والطور وکتاب مستور فی رق منشور. لیکن جب پڑھتے ہوں گے حضور مدینے والا مصلے پہ امام نماز تھی مغرب کی اور سرکار پڑھ رہے تھے یہی سورت والطور وکتاب مستور فی رق منشور. حضور پڑھ رہے تھے قرآن، آیا مکے کے سردار کا بیٹا بن کے مہمان. نام تھا اس کا جبیر ابن مطعم. مطعم بن عدی کافر تھا، مکے کا سردار تھا. اس کا بیٹا مکے میں آیا، اس نے کان مسجد کے قریب لگایا. جیسے بندہ آئے اور ادھر کان لگائے تقریر کی آواز جائے اور وہ ادھر ہی آ جائے.
چلو سنوں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ اب جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، میں مسجد کے نزدیک آیا، میں نے کان لگایا، سرکار نے یہ نغمہ عرشی شروع فرمایا کیا، وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِی رَقٍّ منشور، پڑھ رہے تھے حضور، برس رہا تھا نور، کفر کے اندھیرے ہو گئے کافور، ساری گندگی ہو گئی دور، کیونکہ پڑھ رہے تھے حضور۔ کفر کا پیکر تھا لیکن کان جو لگایا، قرآن نے اپنا اثر دکھایا، نبی کی زبان نے اپنا اثر دکھایا، وہ اور قریب آیا، وہ اور قریب آیا، حضور پڑھتے گئے، نشے کس کس کو چڑھتے گئے، ککھ سواد نہ مشری اندر۔ حضرت میاں بابا جی کھڑی والے کہتے ہیں ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، بھول دے نہیں او کول مٹھڑے ڈھول دے۔ خواجہ فرید کہتے ہیں سب مشری، میاں صاحب کا کلام آدھی کشمیری آدھی پنجابی، اور خواجہ فرید کی ٹھیٹھ سرائکی کہتے ہیں سب مشری کھنڈ نبات بھولیوم، بھولیوم مین میں نو بھول گئی، مشری بھول گئی، کھنڈ بھول گئی، نبات بھول گئی، سب مصری کھنڈ نبات بھولیوم، اعجاز مسیح دی بات بھولیوم۔ حضرت عیسیٰ کم کہتے تھے، مردے زندہ کرتے تھے، کہتے ہیں تیرے ہونٹ ہلے مجھے عیسیٰ کی مسیحائی بھول گئی، سب مصری کھنڈ نبات بھولیوم، اعجاز مسیح دی بات بھولیوم، میں کوثر آب حیات بھولیوم، مجھے تو کوثر کے پیالے بھول گئے، ہائے ہائے تیرے ہونٹوں کا جام ایسا کر گیا کام، میں کوثر، مجھے کوثر کے پیالے بھول گئے، آب حیات کی سراہیاں بھول گئی، ساقی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، ساقی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، دی کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں، ساقی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، جو تیری نگاہ سے پی رہا تھا، سراہی کی گٹ گٹ نے اسے بہت بلایا، پر اسے تجھے دیکھنے کے بعد ہوش ہی نہیں آیا۔ کیا کہا میں نے؟ اسی لیے سرکار نے جو پڑھا والطور، نشہ چڑھا اپنے پہ نہیں کافر پہ، اور کافر بھی کافروں کا سردار، اور حضور پڑھتے گئے، وہ سنتا گیا، اور اندر کی میل دھلتی گئی، کھڑکی من والی کھلتی گئی، یہاں تک کہ دھڑام کر کے گرا، بے ہوش ہوا، حضور نے سلام فرمایا، صحابہ نے اسے اٹھایا، اجنبی کہاں سے آیا، اٹھا کے حضور کے آگے لٹایا، حضور نے سینے پہ ہاتھ ٹکایا، بے دم شاہ وارسی نے فرمایا کہ سینے پہ رکھ کے دستے ناز، ہاتھ تو رکھا تھا تاکہ بے ہوش کو ہوش آ جائے، تلیاں ملی جاتی ہیں تاکہ بے ہوش کو
ہوش آ جائے. لیکن بیدم شاہ سائیں کہتے ہیں اپنے مریض ہجر کا خوب علاج کر گئے, سینے پہ رکھ کے دست ناز درد جگر بڑھا دیا. کیا سینے پہ رکھ کے دست ناز درد جگر بڑھا دیا, جتنی تھی آرزو مجھے اس سے کہیں سوا دیا. اب اس نے آنکھ کھولی, اس کافر نے آنکھ کھولی, زبان ڈولی, لیکن سن چکا تھا مدنی کی بولی. اللہ نے رحمت کی کھڑکی کھولی, بھول گیا پچھلی بولی. اب حضور نے فرمایا اٹھ اٹھ جا جہاں سے آیا, اٹھ کے رو پڑا. اور روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا اب اگر جاؤں گا رستے میں مر جاؤں گا, تجھے چھوڑ کے کیسے گھر جاؤں گا. اسے جانتی ہے دنیا, اسے مانتا ہے عالم, جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستاں سے. خواب میں بھی چھوٹے, خواب میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے. جیتے جاگتے نہیں, اگر خواب میں بھی تیرا در مجھ سے چھوٹے تو کیا ہو؟ جو خواب میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے, تو لپٹ کے روئے سجدے تیرے سنگ آستاں سے, تو لپٹ کے روئے سجدے. یہ منزل ہے قرآن کی, یہ منزل ہے میرے نبی کے بیان کی, یہ داستان ہے ایک مکی مہمان کی. اب حضور نے اسے اٹھایا بٹھایا, جب فرمایا جا, اس نے کہا خالی چلا جاؤں, پہلے کلمہ پڑھا. ایک قرات نے, ایک تھوڑی سی رات نے میرے مدنی کی ذات نے صرف ایک بار, اس کو کہتے ہیں نصیر الدین گولڑوی, کہتے ہیں صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا, صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا, زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا. ہائے ہائے, یہ منزل ہے. اب مجھے بتلائیں, جس نے یہ قرآن ان سے سنا ہو, جس نے موتی نبی سے چنا ہو. حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, کس کا؟ اللہ اکبر, ابو جہل کا بیٹا جب پہلی مرتبہ قرآن سنا تو ایسے لرزنے لگے, تڑپنے لگا ابو جہل کا بیٹا, اور رونے لگا, اور رو رو کے کہتا ہے ہوا کلام و ربی, ہوا کلام و ربی, مجھے قسم ہے میرے خدا کی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. یہ عزتوں والا قرآن ہے, یہ شرافتوں والا قرآن ہے, یہ حرمت والا کلام ہے. اس کا ادب فرض ہے, اس کا احترام فرض ہے. یہ جس ورقے پہ لکھا ہے اس ورقے کا احترام فرض ہے. اگر اس کا احترام فرض نہیں تھا تو اب روز اہل حدیث اور وہابی اخبار میں کیوں دے حرمت قرآن, اب یاد آئی ہے, نہیں سمجھے؟ اب حرمت قرآن کی سرخیاں لگواتے ہو ہزاروں روپے دے دے کے. حرمت قرآن پہلے خود بے ادبی کرتے ہیں, پھر باہر سے شروع ہو جاتی ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے.
پہلے یہ فیشنی جملے کہتے تھے یہ عمل کے لیے ہے، ادب کے لیے نہیں ہے، اگر ادب کے لیے نہیں ہے تو جلانے دو پھر امریکہ والوں کو۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہی کہتے تھے نا کہ یہ عمل کے لیے ہے، ادب کے لیے، اگر ادب کے لیے نہیں ہے پھر ساڑنے دو، پھر جلانے دو، کیا ہوتا ہے؟ لیکن اب چیخے، خود بے ادبی کرتے رہے، رستے دکھاتے رہے، جب دوسروں نے بے ادبی شروع کی پھر چیخ اٹھے، پھر درد اٹھا، پھر احساس ہوا، چلو شکر ہے ہو تو گیا۔ ہم صدیوں سے روتے ہیں کہ اے گستاخو بے ادبی چھوڑ دو۔ ہم تو کہتے تھے قرآن نہیں، قرآن کے ورقے نہیں، قرآن کی جلد نہیں، قرآن کا غلاف نہیں، ہم تو کہتے تھے خالی کاغذ کا بھی ادب کرو۔ لیکن انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ کیا؟ یہ بدعت ہے، عین غین پہ زور چڑھایا۔ پھر اگلا یہ کہاں لکھا ہے؟ عجب ہے یہ۔ اور اگر کہو نا کعبے کی طرف ٹانگیں نہ کرو تو سیدھا کہتے ہیں یہ عبادت کے لیے ہے، ادب کے لیے تھوڑا ہے۔ وہاں بھی یہی ایک ہی جملہ یاد کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی لوگ، کیوں بابا یہ بابے نے بھی تماشا دیکھا، یہ تو میرا خیال تھا لاڑی پڑتا ہوگا۔ اب یہ یار من ترکی نمے دانم تے اے آکھن تسی اندھے ہو، انہوں نے کی سمجھ آوے اندھے ہو کی پہ فرما دینا۔ اب غصہ تو ہر اس بندے کو آتا ہے جس کے ایمان کی شمع جل رہی ہے، جس کو ماں نے پہلے دن پڑھایا ہے کہ بیٹا یہ قرآن ہے۔ بیٹے سے ایک مرتبہ ایک سپارہ پہلا گرا، پاکستان کی ماں نے روئی، رو کے جتنا وہ ورقے کا وزن تھا اتنا اس سے زیادہ آٹا اٹھا کے صدقے میں دے آئی۔ اماں یہ کیا کرائی ہے؟ کہا قرآن مجید کی تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی۔ یہ بھی نہیں، ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں کہتے کہ قرآن گر گیا ہے۔ ہائے ہائے، ہمارے مائیں جو ہمیں سبق پڑھاتی ہیں وہ یہ بھی نہیں کہنے دیتی کہ یہ بھی نہ بول کہ قرآن گرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں گھٹی جب احترام کی لگاتی ہے پھر کعبے میں بھی جاتا ہے، فولاد کی طرح آتا ہے۔ اصل میں گود ہی خراب ہو گئی ہے، جھولی ہی خراب ہو گئی ہے۔ اس لیے ماں نے جب پہلے دن، ہماری ماں، میں رات کو سفر کر رہا تھا، جیسے بھی لوگ ہوتے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، رات کے 3 بجے کا وقت، اور اوپر جو وہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے گاڑی میں، اس پہ لکھی آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عام گھرانے کی عورتیں تھیں، سر پہ دوپٹہ، نام نشان نہیں تھا، لیکن بسم اللہ جب دیکھی ٹی وی کی سکرین پہ، عورت نے اٹھایا دوپٹہ سر پہ رکھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اس بیٹی کو ماں نے سکھایا ہے، یہ اس بچی کو ماں نے سکھایا ہے۔ جو اس نے بسم اللہ دیکھی، اذان ہوئی، جیسے بھی تھے گھرانے والے سر ڈھانپا، اذان ہوئی، کیوں؟ یہ ماں نے سکھایا۔ سبق بڑا اثر رکھتا ہے، اس لیے میں یاد دلا رہا ہوں کہ میرے پیارو یہ سن کے عمل نہ شروع کر دینا کہ یہ عمل کے لیے ہے، ادب کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہلے ادب کے لیے ہے پھر عمل کے لیے ہے۔ اگر کسی کا احترام نہیں کریں گے اس کی بات کیا قبول کریں گے؟ اگر بندہ استاد کا احترام نہیں کرتا تو ساری رات استاد روتا رہے، ذرا بھی عمل۔ اگر مقتدی اپنے امام کا احترام نہیں کرے گا تو اس کی بات پہ عمل کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بیٹا اگر ماں باپ کا ادب نہیں کرے گا ان کی بات کیسے مانے گا؟ نہیں مانے گا، کیونکہ ادب جو نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب پہلا ہے محبت کے۔ اس لیے ادب اور احترام، میں نے جیسے کہا کعبہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھ گئے یا خود لیٹ گئے،
اور کہا کسی نے کہ یہ نہ کرو تو آگے سے کہا کہ یہ عبادت کے لیے ہے، کوئی ادب کے لیے تھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتے دیکھا، اس کے مقتدیوں کو فرمایا اس کو مصلی پہ کھڑے مت ہونے دینا۔ حضور کیا کیا اس نے؟ فرمایا یہ کعبے کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا ہے۔ جو جان بوجھ کر کعبے کی طرف آمدن جان بوجھ کر تھوکے وہ امام مصلی کے قابل نہیں رہتا۔ کیا سمجھے؟ اور جو کعبے کی طرف آمدن جان کے تھوکے وہ مرشد ارشاد کے قابل نہیں رہتا۔ کعبہ قبلہ ہے، اور قبلے کی طرف بھول کر تو معافی ہو سکتی ہے، آمدن معافی، کیونکہ ادب عمل کی جان ہے، ادب عمل کی۔ حضرت امام ابن عساکر بہت بڑے محدث عالم بزرگ، جن کے جنازے میں سلطان صلاح الدین ایوبی، کون؟ صلاح الدین ایوبی خود کامل ولی تھا، کئی اولیاء کا مجموعہ۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جب امام ابن عساکر کا جنازہ اٹھا دمشق شہر سے تو پاؤں میں سلطان معظم کے جوتا نہیں تھا، ایسے جا رہے ہیں دور قبرستان۔ وزراء نے کہا سرکار یا تو آپ سواری پہ آ جائیں، اگر سواری پہ بیٹھنا منظور نہیں تو جوتا اتار دیں۔ سلطان معظم نے فرمایا رسول اللہ کے دین کا عالم ہے، اس کے جنازے میں میں جوتا نہیں پہنوں گا، میں پیادہ بل ارادہ جاؤں گا تاکہ مٹی اڑے میرے جسم پہ پڑے۔ فرشتے کل گواہی دیں کہ ابن عساکر کے جنازے میں دھول اڑتی رہی تھی، اس ایوبی کے جسم پہ پڑتی رہی تھی، اللہ بولے گا جا تجھے معاف فرما دیا۔